بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ فرانس بہت مشکل میں ہے اور خاص طور پہ اس کے صدر، فرانس کے صدر میکرون بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے، اور اس وقت کسی عذاب سے کم نہیں ہے ان کے لیے صورتحال جو اس وقت فرانس میں ہے۔ فرانس کے سب سے اہم شہر پیرس میں اس کی اہم شاہراہ پر، اس کی مین شاہراہ پر احتجاج ہوا ہے، اور احتجاج بھی پرتشدد، اتنا زیادہ پرتشدد کہ کئی گاڑیوں کو، دیگر املاک کو آگ لگا دی گئی، نظر آتش کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹس کو، دکانوں کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت برے حالات ہیں اس وقت فرانس میں، پیرس میں، اور آپ دیکھیے کہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے فرانس کے لیے اور صدر میکرون کے لیے۔ صدر میکرون دیکھیے کہ کہتے تھے جی آزادی اظہار رائے ہے، آزادی ہونی چاہیے، اور اسی کی آڑ میں انہوں نے کس طرح سے اسلام کے خلاف باتیں کیں، انہوں نے کس طرح مسلمانوں کے خلاف باتیں کیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس طرح انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی، ان کی شان میں گستاخی کی اجازت دی۔ اب لوگ جو مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی ہمیں آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ جب بڑی ایڈوکیسی کی جاتی ہے، بڑا کہا جاتا ہے جی فرانس میں آزادی ہے اپنے رائے کا اظہار کرنے کی، لیکن یہاں پر ہمارے لیے تو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمیں آزادی کیوں نہیں مل رہی؟ اسی بات کو یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہی معاملہ جو انہوں نے خود اٹھایا، جس کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہی دیکھیے اسی حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں مظاہرین کہ ہماری دفاع کہاں گیا، اور انہوں نے پیرس میں جگہ جگہ پر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کر دی، ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت فرانس میں، ہنگامے ہیں، اندازہ لگائیں آپ، اور اس سے ظاہر ہے فرانس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں تو ابھی یہ لگتا ہے کہ اور بڑھیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ سلامتی کے حوالے سے، اندرونی سلامتی کے حوالے سے فرانس میں ایک قانون بنایا گیا ہے کہ جو بھی وہاں پر پولیس اہلکار ہیں، سیکورٹی اہلکار ہیں، ان کی تصاویر، ان کی تصویریں، ان کی شکلیں سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کی جا سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قانون وہ لا رہے ہیں کہ جی ان کے سیکورٹی اہلکاروں کی تصویریں، اچھا تصویریں بھی کوئی یہ نہیں کہ ان کی بگاڑ کر، بس ایکچوئل تصویریں ان کی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ وجہ کیا کہ جی لوگ کہیں وہ کسی جگہ ایکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد لوگ ان کے خلاف نفرت نہ ہو، ان کو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہ لیں، اگر کہیں وہ لوگ کسی کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں اس طرح، تو ان کی تصویریں نہیں شیئر کی جا سکتی۔ اب دیکھیے کس قدر بڑی منافقت ہے یہ کہ آپ کے سیکورٹی اہلکاروں کی تصویریں شیئر نہیں کی جا سکتی، قانون لے آئے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن ہمارے بزرگان کی سب سے بڑھ کر یہ کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے مقدس ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی، ان کے حوالے سے تصویریں، خاکے، تصویریں مطلب گستاخانہ خاکے وہ چھاپ سکتے ہیں، اور اس کے لیے فرانس کی حکومت کہے گی ہاں جی یہ تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا وہی چیز، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے کہ اسی چیز جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بنیاد بنا کر، آزادی کی بنیاد کو بنا کر، رائے کی آزادی کی بنیاد بنا کر یہ خاکوں کی اشاعت کی اجازت دی تھی، اسی کی بنیاد پر وہاں پر ہنگامے ہو گئے ہیں، توڑ پھوڑ ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، اور یہ اب یہ جو قانون لایا گیا لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس والوں کو اس طرح کا تحفظ کیسے دے سکتے ہیں جو کہ ہمیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے ان کو ایک لائسنس دیا جا رہا ہے پولیس والوں کو، اس لیے مظاہرین جو ہیں سڑکوں پر آئے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے مظاہرہ کیا، انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے، اور زیادہ تر نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے منہ پر نقاب لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے پولیس کی پرتشدد کارروائیوں اور صدر میکرون ان کے خلاف، ان کی سیکورٹی پالیسی کے خلاف شدید نعرے لگائے، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے، بڑے یہ شدید نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے ہاتھوں میں ہتھوڑے اٹھا رکھے تھے، بڑی تعداد میں ان میں ایسے لوگ تھے۔ پھر یہ کہ مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے بہت زیادہ آنسو گیس پھینکی گئی، اس کا بے دریغ استعمال ہوا، پھر یہ لوگ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے پھر دکانوں کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا، ہتھوڑے ان کے پاس پہلے ہی تھے، اور پھر گاڑیوں کو آگ لگا دی، دیگر جگہوں پر مارکیٹس میں آگ لگا دی۔ اب یہ قانون یہ لا رہے ہیں صدر میکرون کہ پولیس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ ایک قانون لے کر آئے ہیں کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے خلاف احتجاجی جو یہ لہر ہے، احتجاجی لہر میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے،
اور یہ بڑھ رہی ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شدت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, پھیل رہی ہے. اور اب دیکھیے کہ یہ حال ہی میں قانون آیا تھا فرانسیسی پارلیمنٹ میں کہ پولیس اہلکاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے یا پھیلانے سے متعلق پابندیاں متعارف کروائی گئی ہیں, اور ان پابندیوں کا مقصد ہے پولیس اہلکاروں کو تحفظ دیا جائے, ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور اب ان قوانین کو شخصی آزادیوں کے خلاف حملہ قرار دینے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر میکرون اور ان کی حکومت دوسروں کو تو آزادی اظہار کا پرچار کرتی ہے لیکن اپنے ملک میں اس پر قدغنیں لگاتی ہے, یہاں اپنے ملک میں نہیں ہونے دیتے. اور مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ قانون کے نفاذ کی آڑ میں آئے دن پولیس صفاقی کا مظاہرہ کرتی ہے. اور پچھلے مہینے بھی ایک سیاہ فام موسیقار تھے مائیکل زیکلر, ان کو پولیس نے نسلی منافرت اور تشدد کا نشانہ بنایا, جس کی CCTV فوٹیج آئی اور وہ پھیل گئی, اور اس کے بعد پولیس کے خلاف مظاہرے ہوئے. احتجاج کی پرتشدد نئی لہر نے ایک جنم لیا اور اب وہ اور زیادہ تیز ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ میکرون کی جو حکومت ہے اس کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیے اس شخص پر, اور حالانکہ یہ ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے لیکن اس کے خلاف احتجاج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ان کی حکومت نے مسلم آبادی کے خلاف امتیازی کارروائیاں کی ہیں, قانون سازی ایسی کی ہے, بیان بازی ایسی کی ہے, اور اس کی آپ نے حالیہ مثالیں دیکھیں. ابھی ترک صدر کا طیب اردوان کا یہ بیان آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ فرانس کے عوام, ان کی قوم جو ہے, یہ صدر میکرون کو رستے سے ہٹا دیں گے. اور آپ دیکھیے کہ چاہے طیب اردوان ہو, ترکی, پاکستان آگے رہا, جس طرح سے وہاں پر گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہوا, اور اس کے بعد پوری دنیا میں مسلم ممالک میں احتجاج ہوا, فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہوا. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حفاظت فرماتے ہیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من ناموس کی, عزت کی. اور وہی چیز, وہی ہتھیار جو یہ بنا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہی ان کے خلاف ان کی اپنی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اسی کو بنیاد بنا کر. تو یہ دیکھیے کہ کیا اس کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب لے آتا ہے ان لوگوں پر. اب ان کو اپنی حکومت کے, اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر تحفظ پولیس والوں کو تو حاصل ہوگا, ان کی شخصیت کو دیکھیے تصویر کے حوالے سے, لیکن وہاں مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ان کی شخصیت کا کوئی تحفظ نہیں. اب دیکھیے پاکستان کی کوششوں سے اقوام متحدہ میں بھی یہ قرارداد پاس ہوئی ہے کہ مذہبی جذبات مجروح نہیں ہونے چاہیے. اچھا, اب پاکستان میں شدید احتجاج ہوا تھا ابھی حال ہی میں, جب یہ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہوا, اس کی اشاعت کی اجازت دی گئی. پھر جب یہ احتجاج شدت اختیار کی, بائیکاٹ ہوا, تو پھر فرانس کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں تھے اور ہم اسلام کے خلاف تو نہیں ہیں. پہلے صدر میکرون کا خود بیان آیا کہ جی اسلام جو ہے بحران کا دین بن گیا ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور اب اس کے بعد طیب اردوان نے کہا کہ اپنے دماغ کا علاج کروائے فرانسیسی صدر, اور پھر فرانس نے جناب احتجاج کیا اور اپنا سفیر واپس بلا لیا, اور اتنا کچھ ہوا. اس پر بھی طیب اردوان نے کہا کہ جی تم اپنے صدر کی بے عزتی برداشت نہیں کرتے تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت کریں گے. اسی طرح سے پاکستان میں بڑا احتجاج ہوا. ابھی حال ہی میں دیکھیے یہ جو ذکر ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کا, یہ بھی قانون لا رہے ہیں کہ جو مسلمان بچے ہیں ان کو ایک باقاعدہ نمبر الاٹ کیا جائے گا, ان کی ٹیگنگ کر دی جائے گی کہ وہ کہاں ہیں, اسکول آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, ان کے والدین کو بڑا جرمانہ کیا جائے گا, ان پر نظر رکھی جائے گی. اور اس پر تنقید ہوئی کہ یہ تو وہی پرانا جس پر تنقید کی جاتی ہے کہ جناب بڑا ظلم ہوا تھا یہودیوں پر, یہ تو وہی اسی طرح مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے اب. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر بات کی. شری مزاری صاحبہ نے اس پر کہا کہ یہ تو وہی دور تم نازیوں کا لانا چاہ رہے ہو. تو اس پر پھر فرانس نے بڑا شدید احتجاج کیا تھا اور کہا تھا جی کہ اس پر معافی مانگے. شری مزاری نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان میں جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے, جس طرح وہ پھر باہر نکلے, ان کے ساتھ لوگ باہر نکلے اور بھرپور احتجاج ہوا, اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. تو حکومت اب بھی اس پر کابینہ میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ابھی فرانس کے خلاف اور کیا کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرانس کے اندر سے ہی, ان کے سب سے اہم شہر سے ہی, پیرس سے ہی, انہی کی چیزوں کو, انہی کی اقدار جس کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ بنیاد ہے ہماری ریاست کی, ہمارے آئین کی, اسی کو بنیاد بنا کر وہاں پر ہنگامے, توڑ پھوڑ, کس طرح اب ان کی معیشت کو آپ سوچیں کتنا نقصان پہنچے گا, ان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا. اور یہ تو شاید ابھی آغاز ہے. اگر اب بھی, اور میکرون کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ چاہ یہ رہے تھے کہ انتہا پسندوں کو اور ان کو خوش کر سکیں,
اس طرح کے اقدامات سے تاکہ وہ اگلے الیکشن جیت سکیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اگلا الیکشن جیتنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کی زندگی شاید اور مشکل ہوتی چلی جائے گی. یہ کسی بھی طرح سے اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے. خاص طور پہ صدر میکرون کے لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور فرانس کے لیے بھی ان کی قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے وہاں پر لاکھوں مسلمان آباد ہیں، ان کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے، اور جو 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ہیں ان کے خلاف ان کی دل آزاری کس طرح سے کی جاتی ہے. اور جس طرح اب کوئی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے گا تو آپ سوچیں کہ پھر اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ پھر خود لیتے ہیں. اور یہ اسی کا اب میری نظر میں میرے خیال کے مطابق اسی کا ایک ہمیں ایک یوں سمجھیے کہ ایک دلیل مل رہی ہے، ایک اس کا اظہار مل رہا ہے کہ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان قوموں پر ان لوگوں پر عذاب لے آتے ہیں. تو یہ اگر اب بھی یہ لوگ باز نہ آئے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ ہو جائے گا. آپ اس بات سے کتنے متفق ہیں؟ رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹس میں. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.